سيدنا وسيدكم وسيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. اسٹیج پر جلوہ فروز علماء کرام، شعراء اعظام اور مکرمی سامعین، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج جس محفل میں اور جس اجلاس میں ہم اور آپ شریک ہیں، یہ قرآن کریم کی نسبت لمبی لمبی تقریریں سنیں گے. ابھی پوری رات باقی ہے. میں بس چند منٹ قرآن کریم کا، جس کی سچائی میں، جس کی صداقت میں ہمیں ذرہ برابر شک نہیں ہے، آئیے اسی قرآن کریم کا ایک پیغام میں اپنے گاؤں والوں کے نام کرنا چاہتا ہوں، اپنی بستی کے نوجوانوں کے نام کرنا چاہتا ہوں، اور آس پڑوس سے آئے ہوئے لوگوں کے نام کرنا چاہتا ہوں. قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت ابھی میں نے کی ہے، اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم انصاف کرو، عدل کرو، اور جب بھی تم فیصلے کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلے کرو. قرآن کریم کی دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کتابوں کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اسلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، یاد رکھو کہ وہی لوگ ظالم ہیں. تیسری جگہ قرآن کریم نے فرمایا: وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، یہی لوگ فاسق و فاجر ہیں. ایک دوسری جگہ قرآن کریم نے فرمایا: وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، یہی لوگ کافر ہیں اور خدا کے منکر ہیں. آج کی اس اسٹیج پر ہمارے درمیان امارت شرعیہ کے علماء کرام بھی تشریف فرمائیں گے. ان کی باتیں، ان کی گفتگو ہم سنیں گے، لیکن میں اپنے نوجوانوں کو سیرت کا وہ ایک پہلو دکھانا چاہتا ہوں، اور سیرت کے اس پہلو کو اجاگر کر کے ہم اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتے ہیں: ہمارے غیور نوجوانوں، اے منصف نبی کی منصف امت کہلانے والی قوم، یاد رکھیں آپ اس نبی کی امت ہیں جس کے انصاف اور جس کے عدل کی چرچا دشمن بھی کرتے ہیں، اور جس کی عدل و انصاف کا چرچا پورے عالم میں آج تک دنیا اسے تسلیم کرتی ہے. آج وہی قوم، آج اسی کی امت، آج انہی کے گھروں میں بھی انصاف کا جنازہ نکلا ہوا نظر آتا ہے. انصاف کا جنازہ نکلا ہوا ہمارے خاندانوں میں بھی ہے، ہماری بستیوں میں بھی ہے، اور ہمیں کا ہر شخص آج ظالم بنا ہوا ہے. ظلم چاہے گھر میں ہو یا میدان میں ہو، ظلم چاہے خاندان میں ہو یا بستی یا قصبے میں ہو، ظلم چاہے حکومت کی طرف سے ہو یا رعایا کی طرف سے ہو، ظالم خواہ امیر ہو یا غریب ہو، ظالم خواہ بچہ ہو یا بوڑھا ہو، ظالم دنیا کا کوئی انسان ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: لعنت اللہ علی الظالمین. کہ ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار اور اس کی لعنت ہے. تو قرآن
ہیں کہ اپنے معاشرے میں ہونے والے ہر ظلم کا خاتمہ کریں گے، ظالم کے گریبان کو پکڑیں گے۔ اس طریقے سے مکہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 20 سال تھی، اور ایک باہر کا شخص مکے کے اندر اپنا تجارتی سامان لے کر آتا ہے، اور عرب کا ایک سردار اس کے سامان کو ضبط کر لیتا ہے، اس کا مال تجارت کو غصب کر لیتا ہے۔ جب وہ شخص اس کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ نے ہمارا تجارتی سامان لیا ہے، اس کی قیمت آپ ادا کریں، وہ شخص اس کی قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیتا ہے، اور جس شخص کا سامان لیا گیا تھا، جس کے سامان کو لوٹا گیا تھا، وہ مکہ کے سرداروں کے پاس جاتا ہے، فریاد کرتا ہے، گر گراتا ہے، روتا ہے، بلکتا ہے، لیکن ظالم سماج اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیتا ہے، کیونکہ جس شخص نے اس کا سامان غصب کیا تھا وہ رئیس تھا، وہ طاقتور تھا، وہ عزت اور شرافت والا سمجھا جاتا تھا اپنے معاشرے میں، اس لیے لوگوں نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ لیکن یاد رکھیے، ہر سماج میں کچھ غیور لوگ موجود ہوتے ہیں جن کے اندر غیرت موجود ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے مکے کے اندر قریش کے چند نوجوانوں نے یہ معاہدہ کر لیا اور یہ عہد کر لیا کہ آج سے ہمارے سماج میں اگر کوئی ظالم کسی کے اوپر ظلم کرے گا تو ہم اس کے گریبان کو پکڑیں گے، اس وقت تک ہم اس کے گریبان کو پکڑے رہیں گے جب تک کہ وہ مظلوم کا حق ادا نہ کر دے۔ اس لیے میں اپنے گاؤں کے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اور ہم نے اپنے گاؤں کے گروپ میں نوجوانوں کے جوش کو دیکھا ہے، ان کے عزم کو دیکھا ہے، ان کے حوصلوں کو دیکھا ہے، اور ہم نے سمجھا ہے کہ آج بھی ہمارے گاؤں کے نوجوان اپنے گاؤں میں انقلاب لانا چاہتے ہیں، اپنے گاؤں کی صورتحال کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پورا گاؤں متحد ہو جائے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں سے ظلم کا خاتمہ ہو۔ ہمارے نوجوان یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے گاؤں میں مظلوم نہ رہے۔ تو آج سے ہمارے نوجوانوں یہ عہد کر لو کہ اسی معاہدے کو ہم اپنی بستی میں دہرائیں گے، اور چند نوجوانوں کی ایسی کمیٹی بنائیں گے جو ہر ظلم کا خاتمہ کرے گے، شرابی کے شراب کے مٹکے کو پھوڑے گا، ظالم کے ظلم کو روکے گا، کسی بچی پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھائے گا، سماج میں ہونے والے ہر شرور و فتن سے اپنے سماج کو محفوظ رکھے گا۔ یاد رکھیے، یہ وہ عہد ہوگا، یہ وہ پیمان ہوگا، اور یہ وہ معاہدہ ہوگا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو پڑھ لیجئے، صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھ لیجئے۔ انصاف فیصلے سے کام نہیں چلتا، بلکہ انصاف ہونا چاہیے۔ انصاف اور عدل کا تقاضا قرآن کریم کرتا ہے۔ قرآن کریم کی سینکڑوں آیات ہیں جن میں عدل کی وضاحت کی گئی ہے، بلکہ اس کی تاکید کی گئی ہے۔ آج ہمارے سماج کی بگاڑ کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہمارے سماج کے اندر سے عدل و انصاف کا جنازہ نکل گیا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کتاب میں وہ تفسیر سے لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کفر کی سرکار تو چل سکتی ہے، حکومت کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہے، مگر ظلم کے ساتھ نہیں۔ اس لیے ہمارا سماج اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا، ہمارا گاؤں اس وقت تک ترقی کے منازل طے نہیں کر سکتا جب تک کہ ہمارے سماج سے ظلم کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ ظالم چاہے باپ ہو یا بیٹا ہو، ظالم چاہے خاندان کا بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ظالم چاہے گاؤں کے سرپنچ ہو یا گاؤں کی رعایا ہو، ظالم کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی پکڑ اس کے گریبان کو اس طریقے سے پکڑا جائے گا، اور کل قیامت کے دن تمام انسانوں کے سامنے اس کے گریبان کو پکڑ کر جب مظلوم اللہ سے فریاد کرے گا اور یہ کہے گا، اے خدا، یہی وہ شخص ہے جس نے ہم پہ ظلم کیا تھا، تو اس وقت کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ ہم نے دیکھا ہے اور تاریخ کی کتابیں گواہ ہے کہ دنیا میں بڑے سے بڑے شان و شوکت والے آئے، دنیا میں بڑے سے بڑے مالدار آئے، دنیا میں بڑے سے بڑے عزت و جاہ والے آئے، لیکن سب مٹ گئے، سب دنیا سے چلے گئے۔ جا گورے غریباں پہ نظر ڈال، وعبرت کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت۔ جائیے دیکھیے قبروں میں اور نظارہ کیجئے کہ کیسے کیسے لوگ تھے اس دنیا میں جنہیں اپنی عزت پر
کہنے والے لوگ تھے لیکن سب اس تہذیب سبھی چلے گئے ہیں. اس لیے ہمیں اپنے غرور سے بچ کر, اپنے تکبر کو پس پشت ڈال کر, اپنے سماج کے ڈیولپمنٹ کے لیے, اپنے سماج کی ترقی کے لیے, اپنے نئی نسل کی تعلیم و ترقی کے لیے ایک تنظیم ہونی چاہیے, ایک جماعت نوجوانوں کی ہونی چاہیے جو انصاف کا بول بالا کرے, جو انصاف کے عالم کو لے کر پوری بستی میں پھرے اور اس کے چراغ سے انشاءاللہ آس پاس کی ساری بستیاں روشن ہوں گی اور اس کا فائدہ دوسروں تک بھی پہنچے گا. امید کرتے ہیں کہ آج سے ہم یہ عہد کر لیں اور یہ معاہدہ کر لیں کہ ہم اپنے گھر سے اس کی ابتدا کریں گے اور اپنے گھر میں انصاف کریں گے, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے والدین کے ساتھ, اس کے بعد اپنے پڑوسیوں کے ساتھ. اس طریقے سے ہم جب شروعات کریں گے, ابتدا کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملے گی, کیونکہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اسی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.